أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے مقدس اور ایمان افروز ملفوظات، ارشادات، فرمودات. فرمایا بڑے بڑے صوفیوں، سجادہ نشینوں نے اپنا کمال اس میں سمجھ رکھا ہے کہ بڑے لمبے چوڑے وظائف اور اذکار و اشغال خود ہی تجویز کر لیے ہیں اور ان میں پڑھ کر اصل کو بھی کھو بیٹھے ہیں. پھر بڑے سے بڑا کام کیا تو یہ کر لیا کہ چلہ کرتے ہیں. کچھ جو ساز لے جاتے ہیں ایک آدمی مقرر کر لیتے، کچھ جو صاف لے جاتے ہیں ایک آدمی مقرر کر لیتے ہیں جو دودھ یا کوئی اور چیز پہنچاتا ہے. ایک تنگ و تاریک گندی سی کوہڑی یا غار ہوتی ہے اور اس میں پڑے رہتے ہیں. خدا جانے وہ اس میں کس طرح رہتے ہیں، پھر بری بری حالتوں میں باہر نکلتے ہیں. یہ اسلام رہ گیا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان چلہ کشیوں سے اسلام اور مسلمانوں یا عام لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں اخلاق میں کیا ترقی ہوتی ہے. سب عزتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے جس کا کل اسلامی دنیا پر اثر ہے. آپ ہی کی غیرت نے پھر دنیا کو زندہ کیا. عرب میں زنا، شراب اور جنگ جوئی کے سوا کچھ نہ رہ گیا تھا اور حقوق العباد کا خون ہو چکا تھا. ہمدردی اور خیر خواہی نوع انسان کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا. اور نہ صرف حقوق العباد ہی تباہ ہو چکے تھے بلکہ حقوق اللہ پر اس سے بھی زیادہ تاریکی چھا گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی صفات پتھروں، بوٹیوں اور ستاروں کو دی گئی تھیں. قسم قسم کا شرک پھیلا ہوا تھا. عاجز انسان اور انسان کی شرمگاہوں تک کی پوجا دنیا میں ہو رہی تھی. ایسی حالت مکروہ کا نقشہ اگر ذرا دیر کے لیے ایک سلیم الفطرت انسان کے سامنے آ جاوے تو وہ ایک خطرناک ظلمت اور ظلم و جور کے بھیانک اور خوفناک نظارے کو دیکھے گا. فالج ایک طرف گرتا ہے مگر یہ فالج ایسا فالج تھا کہ دونوں طرف گرا تھا. فساد کامل دنیا میں برپا ہو چکا تھا. نہ بحر میں امن و سلامتی تھی اور نہ بر پرسکون و راحت تھے. اب اس تاریکی اور ہلاکت کے زمانے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. آپ نے آ کر کیسے کامل طور پر اس میزان کے دونوں پہلو درست فرمائے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے اصلی مرکز پر قائم کر دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طاقت کا کمال اس وقت ذہن میں آ سکتا ہے جبکہ اس زمانے کی حالت پر نگاہ کی جائے. مخالفوں نے آپ کو اور آپ کے متبعین کو جس قدر تکالیف پہنچائیں اور اس کے بالمقابل آپ نے ایسی حالت میں جبکہ آپ کو پورا اقتدار اور اختیار حاصل تھا ان سے جو کچھ سلوک کیا وہ آپ کے علو شان کو ظاہر کرتا ہے. ابو جہل اور اس کے دوسرے رفیقوں نے کون سی تکلیف تھی جو آپ کو اور آپ کے جانثار خادموں کو نہیں دی. غریب مسلمان عورتوں کو اونٹوں سے باندھ کر مخالف جہاد میں دوڑایا اور وہ چیری جاتی تھیں محض اس گناہ پر کہ وہ لا الہ الا اللہ کی کیوں قائل ہوئیں. مگر آپ نے اس کے مقابل صبر و برداشت سے کام لیا اور جب کہ مکہ فتح ہوا تو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف فرمایا. یہ کس قدر اخلاقی کمال ہے جو کسی دوسرے نبی میں نہیں پایا جاتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. غرض بات یہ ہے کہ اخلاق فاضل حاصل کرو کہ نیکیوں کی کلید اخلاق ہی ہیں. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان کے شامل حال نہ ہو انسان کسی سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا. پھر جب کہ حقیقی نفع رساں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے پھر کس قدر بے حیائی ہے کہ انسان غیروں کے دروازے پر ناک رگڑتا پھرے. اے خدا ترس، مومن کی غیرت تقاضا نہیں کرتی
کہ وہ اپنے جیسے انسان کی ایسی خوشامد کرے جو اس کا حق نہیں ہے۔ متقی کے لیے خود اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم کی راہ نکال دیتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ کسی دوسرے کو علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا ولی اور مربی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے، چنانچہ خود فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جائیداد کو اپنا مقصود بذات بنا لیتے ہیں وہ ایک خابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں۔ سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس للہ وقف کی طرف ایما کر کے فرماتا ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ بقرہ آیت 113۔ اس جگہ اسلم وجہہ للہ کے معنی یہی ہے کہ ایک نیستی اور تذلل کا لباس پہن کر آستانہ الوہیت پر گرے اور اپنی جان، مال، آبرو، غرض جو کچھ اس کے پاس ہے خدا ہی کے لیے وقف کرے اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں دین کی خاطر بنا دے۔ مسیح پاک فرماتے ہیں اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خیش، پے برضی خدا۔ جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات، اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔